اللہ کے پاک نام سے اپنے دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ دورہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، علم بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دورہ قرآن کروایا کرتے تھے، اور جو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری سال تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 بار دورہ قرآن کروایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معجزات دیے جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور فرمایا کہ میرا معجزہ اللہ کی وحی یعنی قرآن ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے تابعدار بنسبت اور نبیوں کے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وحی کے کلام کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور بہترین طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، افتتاح کرنے والی۔ سورہ الفاتحہ کے اور بھی بے شمار نام ہیں۔ سورہ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنا تعارف بیان فرمایا ہے۔ سورت کے پہلے حصے میں اللہ کا تعارف ہے، سورت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے تعلق کی وضاحت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اور شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے، ہنگامی ضرورت کے موقع پر شدت سے رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، اور روز جزا کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے رشتے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تمام انسان اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 اقسام بیان فرمائی کہ ایک انعام یافتہ گروہ ہے، یعنی جو انبیاء، صالحین، صدیقین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر دوسرا گروہ وہ ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا، جن کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ اور تیسرا گروہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہے جو گمراہ ہو گئے، یعنی سیدھے راستے پر آنے کے بعد اپنے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ سورہ الفاتحہ ہر نماز کا لازمی جز ہے۔ سورہ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہم نے سورہ الفاتحہ سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے اللہ کا ہی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی غلامی کرنی ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر انبیاء، صدیقین، صالحین کے راستے پہ چلا دے، آمین۔ سورہ الفاتحہ کے بعد اگلی سورہ سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے اور یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ البقرہ کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ البقرہ پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جادو وہاں پہ اثر نہیں کر سکتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ 2 روشن صورتوں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ 2 سائبانوں یا 2 بادلوں یا 2 پرندوں کی صورت میں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی۔ رکوع نمبر 1 ہے اور موضوع ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدائی حصے میں قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی خصوصیات بیان کی کہ قرآن سے رہنمائی اور ہدایت اور فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو تقوی والے ہیں، یعنی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی کتابوں پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناکام انسانوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ناکام انسان وہ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں اور حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب نہ وہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دل حق کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے آخری انجام بھی بتا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس رکوع میں اللہ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ رازق ہے اور ہدایت بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی خصوصیات اپنانی ہیں اور حق کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے منافق۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں منافقین کی خصوصیات بیان کی کہ منافق دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فسادی ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 اقسام بیان کی کہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو مکمل منافق ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت کے بجائے گمراہی کو پسند کرتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں، حسد اور تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور یہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ پھر منافق کی دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو کمزور ایمان والے ہیں، یہ شک میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ حق کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت نہیں کرتے اور ہر وقت اندیشوں میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ منافقین سے مذاق کرتا ہے، وہ ان کے نفاق کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ منافق کی نشانیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں منافق کی نشانیاں پتہ چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین میں یہ 4 علامات ہوتی ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، موضوع ہے انسانیت کے نام رب کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں اپنی عبادت کا حکم دیا، فرمایا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انکار کرنے والوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اس جیسی ایک کتاب بنا کر دکھا دو جو مستقل رہنمائی ہے۔ پھر رکوع کے اس اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فاسق یعنی نافرمان لوگوں کی خصوصیات بیان کی کہ نافرمان فاسق وہ ہے جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ کر توڑ دیتا ہے اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتا ہے، یعنی صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اس کی عمر اور اس کی رزق میں برکت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فاسق کی اگلی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فاسق وہ ہے جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات سے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنائے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی سے بھی مثال دی کہ انسان بے جان تھا، اللہ نے اس میں جان ڈالی، اللہ ہی موت دے گا، اللہ ہی دوبارہ زندگی دے گا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اور تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ اللہ نے زمین کو فرش بنایا، اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، اللہ پانی برساتا ہے اور اس پانی سے نباتات اور اجناس اگاتا ہے، اور اللہ ہی نے اپنے بندوں پر کتاب نازل کی اور پھر لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا تعارف حاصل کرنا ہے اور اللہ کو اپنا بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے زمین پر انسانی زندگی کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نائب یعنی خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا اور انہیں علم کی بنا پر تمام مخلوقات سے اشرف قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا اور انہوں نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بناتے ہیں جو زمین بے فساد کرے اور خون بہائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اپنی بڑائی پر تکبر کیا، جبکہ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی کیونکہ وہ عاجزی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو آزمایا اور ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا، لیکن وہ آزمائش میں ناکام ہوئے اور پھر انہوں نے اللہ سے توبہ استغفار کی۔ ابلیس نے وسوسے ڈال کر حضرت آدم کو اللہ کی نافرمانی پر اکسایا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی میری پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات پہنچیں گی، اور جو ان ہدایات کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اور ان کو جھٹلائے گا وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور انہیں بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے بنی اسرائیل۔ رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 14 تک مسلسل 10 رکوعات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ان کے 12 بیٹے اور پھر آگے سے ان کی نسلیں بنی اسرائیل کہلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں تورات عطا کی، اور قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ تو بنی اسرائیل اپنی مذہبی اجارہ داری اور اپنی بڑائی میں مبتلا تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شریعت انعام میں دی تھی، لوگوں کا امام بنایا تھا، لوگوں کا رہنما بنایا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ لاڈلی اور چہیتی قوم تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعامات نازل فرمائے تھے، بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تم میری یہ شریعت کو اور میرے احکامات کو لوگوں تک پہنچاؤ اور خود بھی ان کی فرما برداری کرو۔ لیکن انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، ہٹ دھرمی کے ساتھ خود بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور شریعت سے منہ موڑتے رہے، اور لوگوں تک بھی اللہ کی امامت کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا تو یہ حسد اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور اسی بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن مجید کا انکار کیا۔ تو یہاں رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور عہد کی یاد دہانی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، میری آیات کی خرید و فروخت نہ کرو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشکوک نہ بناؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، نماز اور صبر سے کام لو، اور دوسروں کی نیکی کی تلقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ بھولو، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانے کو نہ بھولو۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ حق کو نہیں چھپانا، نماز قائم کرنی ہے، اور مصیبت کے وقت صبر اور خوشی کے موقع پر شکر کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا، تواضع کا رویہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے بنی اسرائیل پر انعامات۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حشر کی پیشی اور قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور مجرموں کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، سمندر میں راستہ بنا کر خیریت سے انہیں گزار دیا، فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کو بنا کر اس کی عبادت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم پر بھی انہیں معاف کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا، پھر کوہ طور پر بجلی سے جل جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ پھر جب وہ صحرا سے گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر بادلوں کا سایہ کیا، صحرا میں بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، اور پھر صحرا سے گزرتے ہوئے زمینی پیداوار کا بھی انتظام کیا۔ اتنے انعامات پر بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنے کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل ڈالا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہی ایک قوم کو دوسری قوم پر فضیلت دینے والا ہے، اللہ ہی انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے، اللہ ہی آزمائش سے نکالنے والا ہے،
اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ظلم کرنے والوں پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا؟ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ بنی اسرائیل کی طرح سرکشی اور ڈھٹائی کا رویہ نہیں اپنانا، اللہ کے احکامات کو دل سے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کو گنواتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشموں کو عطا کیا، اس کے ساتھ ساتھ زمین کی پیداوار عطا کی، مثلا ساگ، ککڑی، گیہوں، لہسن، دال، پیاز وغیرہ۔ اتنے انعامات پر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں ہوئیں اور اللہ نے ان کو کیا سزا دی؟ اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی مسلط کر دی اور وہ سب اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، وہ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور شریعت کی حدود سے نکل جاتے تھے۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اور شریعت کی حدود کو توڑے گا وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے اور دعائیں بھی صرف اللہ ہی سے کی جانی چاہیے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ جن احکامات میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم نے ان کا جائزہ لینا ہے اور آئندہ نافرمانی نہ کرنے کا عہد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے یہود کی عہد شکنی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں کامیابی کا معیار مقرر کیا اور فرمایا اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہود سے لیے گئے عہد کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور اللہ کے احکامات اور ہدایات کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو اور اسے آگے پہنچاؤ۔ لیکن انہوں نے اللہ سے عہد شکنی کی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی۔ ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کے بارے میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ یہودی اتنے سرکش اور اتنے نافرمان تھے کہ انہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم روز روز اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کوئی ایک دن مقرر فرما دیں جس دن ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا کہ اس دن وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح سے کی کہ ان کی ایک بستی جو سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا تھا، وہ مچھلیاں پکڑ کے فروخت کر کے روزی کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح سے کی کہ ہفتے والے دن سمندر پر خوب ڈھیر مچھلیاں آتی اور کناروں تک آ جاتی، لیکن چونکہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے تو وہ ان مچھلیوں کو پکڑ نہیں سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ تدبیر کی کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نہروں کی شکل میں نکال کر اپنے صحن میں لائے اور صحنوں میں گڑھے کھود لیے۔ اس طرح ہفتے والے دن وہ مچھلیاں ان نالیوں کے راستے ان کے صحن کے گڑھوں میں آ کے جمع ہو جاتی اور ہفتے کے بعد وہ انہیں پکڑ لیتے اور بیچ آتے۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی خلاف ورزی کا ذکر کرتے فرمایا کہ جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ کی عہد کی خلاف ورزی کی تھی اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا، آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پھر اس رکوع کے اگلے حصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے کٹ حجتیاں کی کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کا تقدس تھا، وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس سے بچنے کے لیے عذر اور بہانے تراشتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے اور پھر بالآخر گائے ذبح کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی ان کا ارادہ ذبح کرنے کا نہ تھا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا
کہ اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ کہیں یہ نافرمانی ہمیں اللہ کے غضب میں نہ گھیر لے اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ یہ نافرمانی مجھے دوزخ تک پہنچا دے۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے یہودی کردار۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں حیات بعد الموت کے ثبوت کے طور پر مقتول کو زندہ کر کے نشانی بنایا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ بنی اسرائیل ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم پر ماریں تو وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ کے حکم سے مردہ آدمی زمین پر بھی زندہ ہو سکتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی اور ان کی سنگ دلی کی مثال پتھر سے دیتے ہوئے فرمایا کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، کچھ پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، مگر بنی اسرائیل کے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ جن میں کسی بھی قسم کا خیر موجود ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودی کردار کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے کلام کو سن کر اسے بدل دیتے ہیں، یہ دو چہروں والے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اللہ کا کلام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی غلط فہمی کی وضاحت کی کہ ان کی غلط فہمی کیا تھی کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی لاڈلی اور چہیتی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء اور کتابیں انہی میں مبعوث فرمائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس کی بھی وضاحت فرما دی اور اپنا فیصلہ بتا دیا کہ جو بھی بدی کمائے گا، اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہی جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بھی واضح فرمایا کہ اللہ ہی چھپی ہوئی باتوں کو کھولنے والا ہے، اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ انسان اسے سمجھے، اللہ ہی مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے اور اس کی نرمی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں پر عمل کرنا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور کثرت سے آخرت کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے میثاق بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بنی اسرائیل سے لیے ہوئے عہد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اور قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوا لینا۔ مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس عہد کی بھی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے۔ اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ والدین کی خدمت کرنی ہے، انہیں کوئی دکھ نہیں دینا، ان کے احسانات کا خیال رکھنا ہے، اور تمام انسانوں سے بھی حسن سلوک کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور یہود کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں اپنے احسانات جو انہوں نے بنی اسرائیل پر کیے تھے اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر پے در پے رسولوں کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں یعنی معجزات دے کر بھیجا۔ تو رسول آنے پر یہود کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کی کتابوں کو انہوں نے اپنے خواہش نفس کے خلاف محسوس کیا اور سرکشی کی، رسولوں کو جھٹلایا، کتاب کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اور رسولوں میں سے کچھ کو قتل کر ڈالا۔ یہود اتنے سنگ دل اور سرکش تھے کہ رسول کا قتل کر کے اپنے کاروبار سجا کے بیٹھ جاتے تھے، گویا رسول کا قتل ان کے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں تھی اور کسی ایک عام انسان کے قتل کے برابر تھا۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے رویے کی خرابی کا اصل سبب بتایا
کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بڑوں کا دین نہیں چھوڑ سکتے، یعنی وہ تسلی دیتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی ہیں اور ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہود سچے حق پرست نہیں ہیں کیونکہ وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور انہوں نے اللہ کے میثاق کے بارے میں جو کوہ طور پر کیا تھا یہ کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بارے میں وضاحت کر دی کہ یہود دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی لیے آخرت کا، اللہ کا اور اللہ کے نبیوں کا اور کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے اور جو کچھ اعمال انسان کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ سچا حق پرست بننا ہے اور اپنی ساری توجہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی طرف لگانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے جادو اور ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں قرآن پاک کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ صاف صاف حق کا اظہار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہی نافرمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ایسے لوگوں کے رویے کو بھی بیان کیا جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا۔ یہ جادو سیکھتے ہیں، ایسا جادو جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار تاسف کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا کہ اپنی جانوں کو بیچ دیا، آخرت کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ نے اس رکوع میں یہ بھی واضح فرمایا کہ کسی بھی قسم کا جادو ہو تو اللہ کے حکم سے ہی اثر کر سکتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ اللہ کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنی ہے، اور اگر جادو کا وہم ہو جائے تو لوگوں کو اس وہم سے نکالنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان کیے ہیں کہ اپنی گفتگو میں مشتبہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ یہودی اور منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تو آپ کو مخاطب کرتے ہوئے رغائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے یا ہم پہ نظر کرم کیجیے، اس کے بجائے کھینچ کے رغائنا کہہ کے مخاطب کرتے، جس کا مطلب ہوتا ہمارے چرواہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا اور فرمایا کہ اپنی گفتگو میں مشتبہ الفاظ استعمال نہ کریں، اور پھر فرمایا جو بات کہی جائے اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں، اور سوال و جواب کے بجائے نصیحت کا ذہن لے کے بیٹھیں۔ پھر اس رکوع میں منسوخ آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ جو حکم اور جو آیت بھی منسوخ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، اور پہلی شریعتوں میں بھی احکامات منسوخ ہوتے رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس چیز کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے کہ کبھی ایک حکم آتا ہے اور کبھی دوسرا حکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بحث و مباحثہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، عفو درگزر سے کام لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ جنت کس کے لیے ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے، جو نیک رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے، اور یہ کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خبرگیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ انسان جو بھلائی کرتا ہے اللہ کے ہاں موجود پائے گا، اور جو کچھ انسان کرتا ہے سب اللہ کی نظر میں ہے۔
تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ مجلس کے آداب کو سیکھنا اور اپنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، موضوع ہے یہود و نصارہ کی غلط فہمیاں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور نصارہ یعنی عیسائی اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کے اختلافات دنیا میں حل نہیں ہوں گے اور قیامت کے روز ہی ان کے اختلافات کا فیصلہ ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کی عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنے والے ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اسے بیٹے یا اولاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، آسمان اور زمین کا نئے سرے سے بنانے والا ہے، سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے کچھ اعتراضات کے جواب بھی دیے۔ پہلا اعتراض کہ اللہ بات کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کا دیا ہوا علم حق ہی اس کا کلام ہے۔ دوسرا اعتراض کہ اللہ کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بشیر اور نذیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلو، اور فرمایا کہ ہدایت تو بس وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، اور اگر علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سچے دل سے ایمان لانے والے کے بارے میں فرمایا کہ سچے دل سے وہ ایمان لاتا ہے جو تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، یعنی بہترین طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آخرت کے بارے میں ہونے والی کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے دن کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے لیے امام اور پیشوا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح سے آزمایا اور وہ ہر طرح کی کڑی آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنما بنا دیا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ امامت یعنی دنیا کی رہنمائی اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتے ہیں جو صبر اور توکل کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے یہ امامت نہیں ہے۔ پھر بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو عالمی مرکز اسلامی بنایا ہے، اور مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی جگہ بنایا، بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا انتظام ان کے سپرد کر دیا اور ان کو فرمایا کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پھر اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی مکہ کے لیے اور بیت اللہ کے لیے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں کو بہترین رزق عطا فرمائیے، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھائیے جو آپ کی فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ ہماری نسل میں ایک ایسا رسول بھیجیے جو تیری آیات سنائے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کی زندگیاں سنوارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کا خواب اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ ہی انسانوں کو آزمانے والا ہے اور جو آزمائش میں پورا اترتا ہے اللہ اس کے بلند درجات کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ انسانوں کی خدمات کو قبول کرتا ہے، اللہ انسانوں کو اپنا فرما بردار بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کوتاہیوں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے۔
تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر معاملے میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے اللہ کا رنگ۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا کیونکہ وہ مالک کائنات کے فرما بردار تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کی فرما برداری کی وصیت کی تھی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا، اور پھر فرمایا کہ ہدایت کا انحصار کس پر ہے؟ ہدایت کا انحصار اس پہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے، یعنی نبیوں میں فرق نہیں کرتا، اور اس طرح ایمان لاتا ہے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ ہدایت پر ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صبغت اللہ کے رنگ کی بات کی، کیونکہ عیسائی اپنے نومولود بچوں کو زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ زرد رنگ کے پانی سے غسل دینے پر اس بچے پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس رنگ کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، یعنی صبغت اللہ، اور یہ اللہ کا رنگ صرف اس پر چڑھتا ہے جو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اللہ پر ایمان لانا ہی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ حمایت کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی کسی حرکت سے غافل نہیں ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں، اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس کے احکامات کو آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ ہر پارے کے اختتام پر ہم ایک حدیث بھی سیکھیں گے۔ آج کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔